بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سبق۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ہر سبق کے 5 اجزاء ہیں۔ پہلی چیز ہے قرآن کریم کی آیت، دوسری حدیث رسول، تیسری چیز عقیدہ، چوتھی چیز مسئلہ اور پانچواں مسنون دعا۔ نمبر 1 تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کی ایک آیت ہے جو سورتوں کے درمیان فرق کے لیے نازل کی گئی ہے، اور یہ کسی خاص سورت کے شروع کا حصہ نہیں ہے۔ آیت یہ ایک ہی ہے، البتہ 114 میں سے 113 سورتوں کے شروع میں سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ ایک سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ملتی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہوں تو یہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر تلاوت شروع ہی یہاں سے کر رہے ہوں تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن حکیم کی تلاوت کریں یا پھر کوئی بھی کام کریں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، لیکن یہاں پر قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہی بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ ایک آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں لکھی گئی ہے تاکہ سورت کے درمیان فرق ہو سکے کہ یہ الگ سورت ہے، یہ دوسری سورت ہے، یہ الگ سورت ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہر سورت میں ہے، صرف ایک سورت میں نہیں ہے، سورہ توبہ۔ اور اس سورت کے پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ پیچھے سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، تلاوت کرتے آ رہے ہیں تو یہاں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہی سورت سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ دوسری چیز ہے حدیث۔ امام نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں نے ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھتے نہیں سنا۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نماز میں بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھا جائے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نماز پڑھاتے تھے اور وہ بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھیں۔ آگے تیسری چیز ہے عقیدہ، تقدیس ذات و صفات باری تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جسم، اعضائے جسم جیسے ہاتھ، چہرہ، پڈلیاں اور انگلیاں وغیرہ، اور لوازم جسم جیسے کھانے پینے، اترنے چڑھنے اور دوڑنے وغیرہ سے بھی پاک ہیں۔ قرآن و حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اعضائے جسم یا مخلوق کی صفات کی نسبت ہے، وہاں ظاہری معانی بالاتفاق مراد نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کی تعبیرات ہیں۔ پھر متقدمین کے نزدیک وہ صفات متشابہات میں سے ہیں، ان کی حقیقت اور مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، جبکہ متأخرین کے نزدیک ان کی حقیقت اور مراد درجہ ظن میں معلوم ہے، جیسے ید اللہ سے مراد قدرت باری تعالیٰ اور اترنے سے مراد رحمت کا متوجہ ہونا۔ یہاں
یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم، جیسے انسانوں کے جسم ہیں، اللہ تعالیٰ کے جسم نہیں ہیں۔ جیسے انسانوں کے اعضائے جسم ہیں، ہاتھ، پیر، انگلی، چہرہ، پنڈلیاں، ایسے اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں۔ اور جیسے انسان کھانے پینے، اترنے چڑھنے دوڑنے کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، اعضائے جسم سے پاک ہیں۔ اور آگے بتایا گیا ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے اعضائے جسم کا، وہاں جسم یا مخلوق کی صفات کی نسبت ہے، وہاں ظاہری معنی بالاتفاق مراد نہیں ہے۔ وہاں ظاہری معنی مراد نہیں ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ اترتے ہیں، بلکہ وہاں پر صرف سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، نہ وہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ چلنے پھرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہیں، بس ہماری سمجھ کے لیے ہم کمزور عقل والے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت، اپنی رحمت اور علم کو ہمیں سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ متقدمین کے نزدیک وہ صفات متشابہات میں سے ہیں، یعنی جو پہلے کے علماء ہیں ان کے نزدیک ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یا پھر اللہ تعالیٰ کے اترنے سے مراد یہاں پر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ان کی حقیقت اور مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جبکہ متأخرین کے نزدیک ان کی حقیقت اور مراد درجہ ذن میں معلوم ہے۔ متأخرین یعنی بعد کے علماء نے اس کو بتایا ہے، کیونکہ بعد میں لوگ کہنے لگے نہیں اللہ تعالیٰ کے حقیقت میں ہاتھ ہے، اس وجہ سے علماء نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقت میں ہاتھ نہیں مراد ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اترنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھنے کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ حکومت کا ہاتھ بہت بڑا ہے، یہاں بڑا ہونے سے مراد لمبا چوڑا نہیں ہے، یہاں بڑا ہونے سے مراد حکومت کے پاس طاقت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں ید اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں اور اعضائے جسم، ہاتھ، پیر اور تمام چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا ہے۔ نمبر 4 مسئلہ ہے نجاست حکمیہ کے اقسام و احکام۔ نجاست حکمیہ اس کی 2 قسمیں ہیں، حدث اصغر، حدث اکبر۔ حدث اصغر چھوٹی نجاست کو کہتے ہیں، بے وضو ہونے کی حالت کو حدث اصغر کہتے ہیں، اسے چھوٹی نجاست حکمیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بے وضو ہونے کی حالت یعنی آپ بے وضو ہیں، آپ کا وضو نہیں ہے، آپ سو کے اٹھے ہیں، یا پھر آپ نے پیشاب پاخانہ کیا ہو، آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہو، یہ بے وضو ہونے کی حالت ہے۔ حدث اصغر کو دور کرنے کے 2 طریقے ہیں، پہلا طریقہ ہے وضو کرنا، اور دوسرا طریقہ ہے اگر پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو تو تیمم کر لیجئے۔ نمبر 2 حدث اکبر، بے غسل ہونے کی حالت کو حدث اکبر کہتے ہیں، اسے بڑی نجاست حکمیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ 3 طریقے سے لاحق ہوتی ہیں۔ بے غسل ہونے کی حالت یہ 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 شہوت کے ساتھ منی اپنی جگہ سے خارج ہو کر جسم سے باہر نکل آئے، اسے جنابت کہا جاتا ہے، جنابت میں بے غسل ہونے کی حالت ہوتی ہے۔ نمبر 2 حیض، بالغہ عورت کو ہر ماہ آنے والا خون جو کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، حیض کہلاتا ہے۔ نمبر 3 نفاس، نفاس کہتے ہیں زچگی، یعنی بچے کی ولادت کے بعد آنے والا خون جس کی کم از کم مدت مقرر نہیں اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہو سکتا ہے، یعنی بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک عورتوں کو جو خون آتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ حدث اکبر سے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں، پہلا طریقہ ہے غسل کرنا، دوسرا طریقہ ہے اگر پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو تو تیمم کرنا۔ پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے یا پھر پانی کی وجہ سے
بیماری بڑھ سکتی ہے تو پھر تیمم کرنے کی اجازت ہے شریعت میں. یا اگر آپ پانی استعمال کرنے پر قادر تو ہیں لیکن آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے، اگر آپ پانی لانے جائیں تو نماز کا وقت ختم ہو جائے تو یہاں پر تیمم کرنے کی اجازت ہے. نمبر 5، سو کر اٹھنے کی دعا. سو کر اٹھنے کی دعا: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نیند کے بعد جگایا اور اسی کے پاس ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے. آج کا سبق مکمل ہو گیا. اس میں بھی آج بھی 5 چیزیں بتائی گئی ہیں. پہلی چیز ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں. دوسری چیز حدیث میں بتائی گئی ہے کہ نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے. اور تیسری چیز عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ جسم، اعضائے جسم تمام چیزوں سے پاک ہیں. نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، نہ ہی چہرہ ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کھانے پینے اترنے چڑھنے کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں. پھر آگے مسئلہ بتایا گیا ہے نجاست کا. نجاست حقیقیہ اس کی 2 قسمیں ہیں، کل پڑھا گیا ہے. آج بتایا گیا ہے نجاست حکمیہ کی 2 قسمیں ہیں جو حدث اصغر اور حدث اکبر یعنی چھوٹی نجاست اور بڑی نجاست کو کہتے ہیں. اور پھر اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ حدث اصغر سے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کریں اور حدث اکبر سے پاک ہونے کا طریقہ ہے کہ غسل کریں. 5ویں چیز بتائی گئی ہے دعا. سو کر اٹھنے کی دعا: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نیند کے بعد جگایا اور اسی کے پاس ہم سب کو اکٹھے ہو کے جانا ہے. اب یہ جو دعا پڑھی جا رہی ہے، کل سونے کی دعا پڑھی گئی تھی، آج سو کر اٹھنے کی دعا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب سوئیں اور سو کر اٹھیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. اسی طریقے سے جو چیز پڑھ رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ سبق، آج کا سبق سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی جی سمجھ میں آ گیا. نوشین خاتون، آپ کو میں سمجھ میں سوال آیا؟ کر سکتی ہوں آپ سے؟ جی سوال کریے. یہ نفاس جو تھا 40 دن پہ جو پاک ہوتی ہیں لیڈیز، جی تو ان کے بستر پہ ہم لوگ بیٹھ سکتے ہیں؟ جی اگر مطلب وہاں پر جس جگہ پر آپ بیٹھ رہی ہیں وہاں نجاست نہیں لگی ہے تو بیٹھ سکتے ہیں. جیسے وہ جس جگہ پہ ہیں صرف ہاں وہیں نجاست لگی رہتی ہے نا، ہاں. تو جہاں پاکی ہے آپ وہاں بیٹھ جائیے. اچھا، جی جیسے کہ وہاں پر بیٹھ گئے ہیں تو پھر نماز ہم پڑھ سکتے ہیں نا؟ جی نجاست جیسے کچھ لگی نہیں ہے میرے بدن پہ. جی جیسے اب بستر ہے، بڑا سا بستر ہے، وہ ایک سائڈ میں لیٹی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، آپ دوسری جگہ بیٹھ رہی ہیں، اسی جگہ پہ تو کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو آپ پڑھ سکتی ہیں اگر پاک جگہ پہ بیٹھ رہی ہیں. اگر ناپاک جگہ ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ ناپاک ہو جائیں گی وہاں پر اگر نجاست لگ گئی آپ کے جسم میں. اگر نہیں لگی تو نماز پڑھ سکتی ہیں. اچھا. جی اور جو بچے پیشاب کر دیتے ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں نا اس کو دھل کے؟ جی جہاں پر کی ہیں بس وہ. اس کو دھل لیں 3 مرتبہ نچوڑ لیں خوب اچھی طریقے سے جس جگہ پہ لگا ہو. جی اور کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ اگر ہاں. پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے. اور لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن ہو جائے تبھی اس لیڈیز کو نکلنا چاہیے گھر سے، مطلب کہیں جانا چاہیے. اس سے پہلے نہیں جا سکتی ہیں وہ کہیں؟ نہیں جا سکتی ہیں. اب وہ ان کے اوپر ہے، وہ جانا چاہیں تو جائیں، نہ جانا چاہیں تو گھر میں رہیں، ان کا مسئلہ ہے. جا سکتی ہیں.
اور کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ اور بچے اگر پوٹی بھی کر دیے کپڑے پہ لگ جائے تو نہانا بہتر ہے یا اسے دھلنا؟ جیسے اگر آپ کے جسم میں لگ گیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ناپاک ہو گئے ہیں، تو آپ نہا لیجئے، اور اگر صرف کپڑے پہ لگا ہے تو آپ کپڑا دھل کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ دھلنے کا طریقہ ہے کہ 3 مرتبہ دھلا جائے اور ہر بار نچوڑا جائے، آپ کل پڑھی بھی ہیں سبق میں، ہے نا؟ اور اگر ہم ناپاک ہو گئے ہیں تو جی سر سے نہیں دھلنا چاہ رہے ہیں، ہاں غسل تو ضروری ہوتا ہے لیکن سر سے پورا، جی اگر ہم ناپاک نہیں صاف پاک ہیں تو ہوں صرف ایسے نہا سکتے ہیں نا بنا ہوں بال دھلے؟ ہوں اگر آپ کو معلوم ہے آپ پاک ہیں تو آپ جیسے چاہیں ویسے نہائیں، اور اگر آپ کو معلوم ہے آپ پاک نہیں ہیں تو غسل کرنا واجب ہے۔ جی کل کی سبق پڑھ کے آئی ہیں؟ کل کا تھوڑا مس ہو گیا تھا میرا، جی گیسٹ آ مطلب گئے تھے تو پھر اٹینڈ نہیں کر پائے تھے۔ آپ کو ریکارڈنگ تو ملی ہوگی؟ ہاں مل گئی، وہ دے دی ہیں، وہ سینڈ ہو گئی ان کو، بھائی دے دی ہے، ہم وہ آج دیکھ لیں گے۔ نہیں تو ایسا نہ کریے نا، روز کی سبق روز آنا پڑھیے۔ ہاں وہ غلطی ہو گئی تھی، اب آج اس کو ناگاہ دیکھ ہوگا لیں تو آپ کیسے سمجھ پائیں گی؟ ایک دن ناگاہ ہونے سے کئی دن نہیں سمجھ میں آتے ہیں، چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو آپ کو ریکارڈنگ مل رہی ہے، آپ دوسرے وقت میں سمجھ لیجئے، اس وقت میں نہیں پڑھ پا رہی ہوں۔ اچھا جی اور ہم نے کہا ہے کہ روزانہ سبق پہلے سے پڑھ کے آنا ہے، جو سبق پڑھائی جائے گی کل اس کو آج پڑھ کے آنا ہے۔ جیسے آج دوسری سبق پڑھائی گئی ہے تو آپ کو پڑھ کے آنا تھا ایک مرتبہ۔ اسے اردو پڑھنا تو سب کو آتا ہی ہے، نہیں آتا تو سب ملا کے پڑھ سکتے ہیں پوچھ کے۔ تو سبق پڑھ کے آئے ہیں سبھی لوگ؟ جی نہیں پڑھی ہیں تو کل سے پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ جی کل سب کو پڑھ کے آنا ہے، ضروری ہے۔ پچھلی سبق بھی یاد کر کے آنی ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، دعائیں پڑھنی ہے سونے کے وقت، سو کر اٹھنے کے وقت، اور جو پاکی ناپاکی کی چیزیں پڑھی ہیں اس پر عمل کریں، اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں تلاوت کرنے سے پہلے۔ ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھیں تو بہتر ہے۔ اور اگر پیریڈ میرا چل رہا ہے پیریڈ جی تو جے نماز چھو سکتے ہیں ہم؟ جی چھو سکتی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھو سکتی ہیں۔ بس جس جگہ پہ نجاست لگی ہو وہ جگہ ناپاک ہوگی۔ جیسے آپ کسی جگہ پہ بیٹھی ہیں، وہاں نجاست لگ گئی تو وہاں ناپاک ہو گیا، لیکن اب اگر آپ کوئی چیز اٹھا رہی ہیں، رکھ رہی ہیں، چھو رہی ہیں تو وہ ناپاکی نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، چھو سکتی ہیں آپ۔ ہاں لیکن قرآن نہیں چھو سکتی، نہ ہی قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ قرآن جی ہوں اور موبائل پہ بھی کوئی سورہ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، سورت آپ نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر کوئی دعا ہے، جیسے آپ حفاظت کے لیے کوئی دعا پڑھتی ہیں، روز پڑھتی ہیں بطور دعا، تو اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں۔ مطلب کوئی قرآن کی آیت ہے، دعا دی گئی ہے آپ کو دعا پڑھنے کے لیے، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی اور کچھ سمجھ میں آ گئی نا سبق آج کا؟ جی سمجھ میں آئی۔ جی تو سبق پڑھ کے آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم